بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 نمبر قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، ایک روایت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو وادی کنان سے چلا، اچانک ایک شخص آیت پڑھتا ہوا میرے سامنے آیا، یعنی جو ان کے گمان میں نہ تھا وہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہو گیا۔ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک عورت تھی، ادنا جبہ پہنے اور ادنا برقع اوڑے آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو عورت تھی ایک لوٹا اور ایک لاٹھی تھی اس کے ہاتھ میں۔ اس نے بلا جھجک مجھ سے پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں مسافر ہوں۔ کہنے لگی، اے شخص، اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوئی مسافر ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ پردیسی کا اور کمزور کا مددگار رہے گا۔ وہ پردیسی کا کمزور کا مددگار ہے۔ یہ سن کر رونے لگا۔ اس نے کہا، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا، زخم پر مرم لگا۔ پھر کہا، اگر تو سچا ہے تو بتا تو کیوں رویا؟ خدا تجھ پر رحم کرے۔ میں نے کہا کہ زخم پر مرہم لگا۔ پھر کہا کہ اگر تو سچا ہے تو بتا تو کیوں رویا؟ خدا تجھ پر رحم کرے۔ میں نے کہا، کیا سچا کبھی نہیں روتا؟ کہا، نہیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ کہا، اس لیے کہ رونا دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، جس سے غم میں نہ۔ کہا، کیوں؟ کہا، اس کے لیے رونا دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، جس سے غم خارج ہوتا ہے۔ غمگین اس سے پڑھا لیتے ہیں۔ آہذاری سے زیادہ چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور رونا اولیاء اللہ کے پاس علامت ضعیف ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، تمہاری باتوں سے حیران ہو گیا ہوں۔ کہنے لگی، خدا تجھ پر رحم کرے، اپنی ہماری بیماری بھول گیا۔ اس نے کہا، خدا تجھ پر رحم کرے، اگر مناسب سمجھو تو کچھ نصیحت کرو جس سے خدا مجھے فائدہ دے۔ کہنے لگی کہ حکم جو کچھ بھی تجھے بتائے گا تو مزید کی طلب سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، میں اولیاء کرام سے مزید کی طلب میں مستغنا نہیں ہوں۔ کہا، تو سچ کہا، اے مسکین، اپنے مولا سے محبت کر اور اس کا شوق دل میں پیدا کر، کیونکہ وہ ایک دن اپنے پورے جمال کے ساتھ تجلی فرمائے گا اپنے اولیاء اور صفا اور عاشقوں کی بزرگی کے اظہار کے لیے، اور شراب جمال اور جام وصال سے ان کے سرا فرمائے گا۔ ان کے بعد وہ کبھی پیاسے نہ ہوں گے۔ پھر اس پر وجد غالب ہو گیا اور کہنے لگی، اے میرے دل کے پیارے، کب تک مجھے اس دنیا میں بے یارو مددگار گمسگار چھوڑے گا؟ پھر مجھے چھوڑ کر جنگل میں نکل گئی اور یہ کہتی جاتی تھی، اپنے ہی کرم کو آگ کی طرف سے بھیجا، حتیٰ کہ اس کی آواز مجھ سے منقطع ہو گئی۔ حضرت سفیان نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گیا تو یہ دیکھا کہ آپ عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ ان کو عبادت میں مشغول دیکھ کر میں بھی ایک گوش میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، ایک کونے میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ دیکھ کر جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبادت کی توفیق دینے پر ہم کس طرح بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں کر سکتے، اور میں شکرانے کے طور پر کل کا روزہ رکھوں گی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ مناجات کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، تو نے دنیا میں میرے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ آخرت میں میرے لیے مقرر کیا ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، اس لیے کہ میرے لیے تو تیرا دیدار ہی بہت کافی ہے۔ یا اللہ، اگر میں تیری عبادت اور دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اگر میں تیری جنت کی خواہش رکھتے ہوئے تیری عبادت کر رہی ہوں تو جنت مجھ پر حرام فرما دے، اور اگر میں صرف تیرے دیدار کی خواہش پر تیری عبادت کرتی ہوں تو پھر مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اور اے اللہ تعالیٰ، اگر تو نے مجھے دماغ دوزخ میں ڈال دیا
پھر میں یہ گلہ ضرور کروں گی کہ دوستوں کے ساتھ تو دوستوں جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ غیب سے ندا آئی، اے رابعہ ہم سے بدظن نہ ہو، ہم تجھے اپنے ایسے دوستوں کی جماعت میں جگہ دیں گے کہ تو جہاں سے ہم کلام ہو سکے گی۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں آخرت میں تیرے دیدار کو تمنا لے کر جاؤں، تو مالک مختار ہے، تو جو چاہے کرے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آتی ہیں؟ ارشاد فرمایا اس جہان سے آتی ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کہاں جائیں گی؟ فرمایا اسی جہان میں واپس چلے جاؤں گے۔ پھر پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا کہ آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں کرتی۔ پوچھا گیا کہ آپ افسوس کس بات پر کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ بات افسوس کرتی ہوں کہ میں ان جہان کی روٹی کھا کر اس جہان کا کام کرتی ہوں۔ اس کے بعد مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک اور شخص نے آپ سے کہا کہ آپ کا کلام بہت شیریں، آپ تو مسافر خانے کی محافظت کی اہل ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہی کام تو میں کر رہی ہوں، میرے اندر جو کچھ بھی ہے اسے باہر کرتی ہوں، اور جو باہر ہے اسے اندر نہیں آنے دیتی۔ کون آتا ہے کون جاتا ہے مجھے اس سے کوئی سرکار نہیں، میں تو دل کی محافظت کر رہی ہوں کہ مٹی یعنی بدن کی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک مسلسل روزے رکھے اور صرف پانی سے افطار کیا۔ راتوں کو عبادت الہی کرتی اور شب بیداری کی کیا کرتی۔ جب 8واں دن ہوا تو شدت بھوک کے باعث نکاحت طاری ہو گئی۔ افطاری کا وقت قریب تھا لیکن گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ بھوک کی شدت سے نفس نے آپ سے فریاد کی، آخر مجھے کب تک بھوکا رکھو گی اور کب تک اذیت دے سے گزارو گی؟ ابھی نفس کی فریاد کی گونج ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ عین افطار کے وقت ایک شخص پیالے میں کھانے کی کچھ چیز لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کھانے کا پیالہ لیا اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیری فریاد سن لی ہے، اس لیے کوشش کروں گی کہ تجھے مزید بھوک برداشت نہ کرنی پڑے۔ اتنا کہہ کر آپ نے پیالہ فرش پر رکھ دیا اور خود شمع جلانے کی غرض سے اٹھی۔ عین اس وقت کہیں سے ایک بلی کودی جس نے کھانے سے بھرا ہوا پیالہ الٹا کر رکھ دیا۔ اسی اثنا میں افطاری کا وقت ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پانی سے روزہ افطار کرنے کے بعد ابھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک دم تیز ہوا کا جھونکا آیا جس سے شمع بجھ گئی اور آپ کا ہاتھ پانی والے گلاس کو لگا، اور ابھی اٹھایا ہی تھا کہ مٹی کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دل سے ایک آہ نکلی۔ بے اختیار آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ غیب سے ندا آئی کہ تم دنیاوی نعمتیں چاہتی ہو تو ہم تجھے وہ عطا کر دیتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں اپنا درد اور غم تمہارے قلب سے نکال لوں گا، اس لیے کہ میرا غم اور دنیا کی نعمتوں کا غم ایک ہی قلم میں جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کبھی 2 الگ الگ مرادیں ایک دل میں جمع ہو سکتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غیبی آواز سن تو پھر اپنے قلب کو بھی تمام دنیاوی آسائشوں سے پاک کر لیا، تمام امیدوں سے آپ نے دل کو خالی کر لیا، ساری امیدیں ترک کر دیں اور اس طرح اپنے قلب کو دنیاوی خیالات سے خالی کر لیا، جس طرح مرنے والا نزاع کے وقت زندگی کی امید ترک کر کے اپنے دل کو تمام دنیاوی اور خالی کر دیتا ہے۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیا اور ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھا۔ ہر روز صبح کے وقت یہ دعا مانگتی کہ یا اللہ مجھے اس طرح اپنی طرف متوجہ فرما لے کہ دنیا والے مجھے سوائے تیرے اور کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ ایک بزرگ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک عورت پر پڑی جس کے کندھے پر ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی،
یا کریم یا کریم، میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کیا عہد ہے؟ کہنے لگی ایک بار میں کشتی میں سوار ہوئی، تاجروں کی ایک جماعت بھی ہمارے ساتھ تھی، اتفاقاً بہت زور کا طوفان آیا اور کشتی غرق ہو گئی اور کشتی کے سب لوگ بھی غرق ہو گئے، صرف میں اور یہ بچہ ایک تختہ پر اور ایک حبشی مرد جو دوسرے تختہ پر تھا سلامت رہے۔ جب صبح ہوئی تو ایک حبشی نے میری طرف دیکھا اور پانی کو ہٹاتے میرے قریب گیا اور ہمارے تختہ پر سوار ہو گیا اور مجھے راضی کرنے لگا۔ میں نے کہا اے بندہ خدا، کیا تجھے کچھ بھی خوف خدا نہیں ہے؟ ہم اس بلا میں گرفتار ہیں جس اللہ کی اطاعت کے بغیر خلاصی ممکن نہیں۔ چاہ جائے کا ہم اس کی نافرمانی کریں؟ اس نے کہا یہ باتیں چھوڑ دے، میں ضرور کام کروں گا۔ یہ بچہ میری گود میں سویا ہوا تھا، میں نے اس کی چٹکی بھری، وہ جاگ کر رونے لگا۔ میں نے کہا اے بندہ خدا، صبر کر، میں اس بچہ کو سلا لوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے ہاتھ لمبا کر کے بچہ کو دریا میں ڈال دیا۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ کر کے کہا اے اللہ، تو اس کی قلبی ارادوں کے درمیان حائل ہونے والا ہے، اپنی طاقت اور قدرت سے میرے اور اس کے درمیان جدائی کر دے، تو سب چیزوں پر قادر ہے۔ قسم ہے اللہ کی اس ذات کی، ابھی ان کلمات کو پورا بھی نہ کر چکی تھی کہ ایک جانور منہ کھولے ہوئے دریا سے نکلا اور اس حبشی کا نوالا کر گیا اور غوطہ لگا کر پانی کی تہہ میں چلا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قوت سے مجھے اس سے بچا لیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر موجیں مجھے تھپیڑے دینے لگی، حتیٰ کہ ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ میں نے جی میں کہا یہاں کی سبزی اور پانی پر گزارا کروں گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا نہ کرے، وہی نجات دینے والا ہے۔ اس طرح 4 روز مجھ پر گزر گئے۔ 5ویں دن دور سے ایک کشتی نظر آئی، میں نے ایک ٹیلا پر چڑھ کر ان کی طرف کپڑے سے اشارہ کیا۔ ان میں سے 3 آدمی ایک ناؤ پر بیٹھ کر میری طرف آئے، میں ان کے ساتھ ناؤ پر سوار ہو کر کشتی میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ جس کو حبشی نے دریا میں ڈال دیا تھا ایک شخص کے پاس ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس بچہ پر گرا دیا اور اسے چومنے لگی اور کہا یہ میرا بچہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کشتی والے نے کہنے لگا کہ دیوانی ہے تیری، عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ میں دیوانی ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے اپنا سارا قصہ اول تا آخر سنایا۔ یہ سن کر انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا اے لڑکی، تو نے عجیب قصہ سنایا، ہم بھی ایک قصہ سنائیں گے جس سے تجھے بھی تعجب ہوگا۔ ہم موافق ہوا چل رہے تھے کہ ایک بڑا اور دریائی جانور ہمارے آڑے آ گیا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ بچہ اس کی پشت پر تھا اور ایک منادی آواز دے رہا تھا اگر اس بچے کو لے کر نہ چلو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہم میں سے ایک آدمی اس مچھلی کی پشت پر چڑھا اور اس بچہ کو لے آیا۔ اس کی کشتی پر آتے ہی وہ جانور غوطہ مار کر چلا گیا۔ ہمیں اس سے بھی اور تیرے بیان کیے ہوئے قصہ سے بھی بہت تعجب ہے۔ ہم سب خدا سے عہد کرتے ہیں کہ وہ آج کے بعد ہمیں مصیبت میں نہ دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ان سب نے توبہ کی، پاک ہے وہ لطف کرنے والا، آج کی خبر رکھنے والا اور مصیبت زدہ کی مدد کرنے والا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔